رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیاً مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی، بے علی صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہماری انجمن حیدریہ کے صدر ایڈمنسٹریٹر مالک سید اسد شاہ صاحب کے عزت بخت مال جان میں اضافہ فرما، ان کے بزرگوں کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مالک سید عاطف شاہ صاحب، جبیر محشد شاہ صاحب اور سید عرفان شاہ صاحب، ان بھائیوں کے مالک جوڑ سلامت رہیں۔ مالک ان بھائیوں کی عزت بخت میں اضافہ فرما۔ ماتمی سنگت جانثاران حسین کی عزتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ مالک جتنے مومن مومنات تیری اس عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، یہ جو ہاتھ مال کر تیری بارگاہ میں بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیج۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہر بندہ بلند آواز سے آمین ضرور کہے۔ مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ سارے درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح پہ لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں، لوح پہ لکھے ہوئے، مالک خان سمت والے کی عزتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ یہ مانگنے کا در ہے، اس در سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ عزت ملے گی، رزق ملے گا، مال ملے گی، اولاد ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ خان بھائی کی عزتوں میں مالک اور زیادہ اضافہ فرما۔ لوح پہ لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں، لوح پہ لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں، ہاتھ عباس کے ہیں، فیصلے شبیر کے ہیں۔ آئے ہے، بہت شکریہ جی حیدری شادی مجاز، بہت شکریہ جی۔ لوح پہ لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں، ہاتھ عباس کے ہیں، فیصلے شبیر کے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چار مصرے اور پڑھتے ہیں جی۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ شعور صبح ازل کو، بہت شکریہ بابا جی، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، اور خدا کی ذات معمہ ہے آسمانوں پہ، پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔ زمین پہ بھی کسی کو نہیں پتا، آسمان پہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ خدا کی ذات معمہ ہے آسمانوں پہ، زمین پہ اس کے بھی حل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین نے بتایا ہے اللہ کون ہے، حسین کے نانا نے بتایا ہے اللہ کون ہے۔ حسین شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، اور خدا حبیب کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، خدا حبیب کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے، خدا حبیب کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے،
کہ اس کی زلف کے بل کو حسین کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے جی، میرا غازی عزت عطا کہ اس کی زلف کے بل کو شاہ جی حسین کہتے ہیں، اور علی کے لاڈلے بچپن میں مصطفیٰ ٹھہرے۔ ابھی قبلہ صاحب ہی پڑھے تھے، حسین منی وانا من الحسین، علی کے لاڈلے بچپن میں مصطفیٰ ٹھہرے، حسن شبیہ بدل کو حسین کہتے ہیں، حسن شبیہ بدل کو حسین کہتے ہیں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، مالک آپ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ 11 شعبان 42 ہجری، مدینہ کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر۔ آئے ہے خدائی کو، بہت شکریہ جی، آپ کے کیا کہنے، بس تھوڑا سا بولتے رہنا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پہلے ہی آپ ماشاءاللہ بڑے بیدار تشریف فرما ہے، بہت شکریہ جی۔ میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، مسکین ذاکر ہوں، لیکن میری دعا بڑی لگتی ہے۔ ممبر پہ جو مالکوں کے کھڑا ہوا ہونا یہ نسبت ہے، ویسے میری ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بحیثیت ذاکر امام حسین۔ 11 شعبان 42 ہجری، محلہ بنو ہاشم، بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی مقدس ترین گود میں حسن کا قرآن بن کر شہزادہ علی اکبر نازل ہوئے۔ کیا کہنے آپ کے لیے، حسن کا قرآن بن کر، بہت شکریہ جی، میں آپ کی مولا غازی عزت عطا فرمائے، حسن کا قرآن بن کر شہزادہ علی اکبر نازل ہوئے۔ لو بہترین جملے شہزادے کی شان میں، کون شہزادہ علی اکبر؟ حسن کی شریعت کے آخری پیمبر کو علی اکبر کہتے ہیں۔ آئے آئے کیا کہنے آپ کے، حسن کی شریعت کے آخری پیمبر کو علی اکبر کہتے ہیں۔ بڑا جملہ ہے، آغاز میں ہی آپ کی جھولیوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، ذہین سماعتیں میرے سامنے موجود ہیں، لفظ ضائع ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، یہاں دل میں جملہ اترے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا۔ کون؟ شہزادہ علی اکبر، محمد مصطفیٰ کا جواب علی اکبر، علی اکبر کا جواب ہی کوئی نہیں۔ محمد کا جواب علی اکبر، علی اکبر کا بابا جی جواب ہی کوئی نہیں، علی اکبر کا جواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے مقدر کی لکیر، ہر ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کے بھی آپ کے بھی آپ کے بھی، ہر ہاتھ میں مقدر کی لکیر ضرور ہوتی ہے۔ سر اٹھاؤ تو میں بہترین جملہ پیش کروں، امام حسین علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی مقدر کی لکیر کو علی اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ جی، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ جھولیاں بھر کے جاؤ، آج چہلم امام حسین ہے۔ ہائے علی اکبر، اکبر یا اللہ کے ساتھ سجا ہے یا علی کے ساتھ سجا ہے۔ علی اکبر کے ساتھ یا اکبر سجا یا اللہ کے ساتھ سجا۔ آغا صاحب لوگ تقابل کرتے ہیں جناب علی اکبر کے حسن کو جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ تقابل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بندہ خدا جملہ سنیے گا جی، یوسف اپنوں جیسا، علی اکبر محمد جیسا۔ یوسف اپنوں جیسا، علی اکبر محمد جیسا۔ ایک اور جملہ پڑھو جی، جس کا اکبر رسول جیسا ہو وہ حسین کیسا ہوگا۔ جس کا اکبر رسول جیسا ہو، یہ سارے نا انبیاء آئے، شہزادہ علی اکبر دنیا میں تشریف لائے، سارے نبی آئے، اپنے اپنے حرم کو بیچے میرے والے مجھے سن، سارے انبیاء اپنے اپنے حرم کو لے کر امام حسین کی حویلی کی طرف دیکھنے لگے، شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرنے لگے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام بی بی حوا کے ساتھ آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام بی بی صفورہ کے ساتھ آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کے ساتھ آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ معظمہ بی بی مریم بطول کے ساتھ آئے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا کے ساتھ آئے۔
توجہ ہے آپ کی، خوبصورت جملہ آپ کے ذہنوں میں سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوں شہزادہ علی اکبر جھولے میں ہے، سارے نبی زیارت کر رہے ہیں، اپنے اپنے حرم ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ادھر بی بی زلیخا نے شہزادے کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر یوسف کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کئی بار علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر یوسف نے کہا شہزادی علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، ایک بار میری جانب دیکھا، کئی بار علی اکبر کے چہرے کی جانب دیکھا۔ جملہ پڑھو جی۔ بی بی زلیخا نے کہا یوسف میں تو سمجھی تھی حسن تجھ پہ ختم ہو گیا۔ اوئے ہوئے بے کیا شان ہے شہزادہ علی اکبر کی۔ کہا میں تو سمجھی تھی حسن تجھ پہ ختم ہو گیا، لیکن تیرا حسن تو علی اکبر کے حسن کی بھیک لگتا ہے۔ آئے کیا بات ہے آپ کی، یا علی یا علی یا علی، تیرا حسن تو علی اکبر کے حسن کی بھیک لگتا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے نا، یہ 11 ہجری کو نبیوں کے سلطان اس دنیا سے گئے، 42 ہجری کو شہزادہ علی اکبر اس دنیا میں آئے۔ یہ جو 35-40 سال کا عرصہ ہے نا جی، اس عرصے میں نا امام حسین علیہ السلام نے بڑی شدت سے دعا مانگی، مالک میں تیرے اپنے نانا کے دیدار سے محروم ہوں، میں نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے علی اکبر بھیج، مالک اکبر بھیج، مالک اکبر بھیج۔ شدید دعا، 35 سال دعائیں مانگی۔ کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے 27-28 سفر کو حضور اس دنیا سے چلے گئے، مالک کے پاس منتقل ہوئے۔ اللہ نے کہا اے میرا حبیب، کہا جی مالک، کہا ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا، ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا، یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا، یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا، روح نے بدن سے، لوح نے تحریر سے کہا، دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا۔ کہا کیوں ہے اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں، حسین پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں۔ حیدری یا علی، میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں۔ ادھر کائنات کے رسول گئے، منتقل ہوئے۔ اللہ نے کہا اے میرا حبیب، تعلق فاطمہ کے لال سے خاصا پرانا ہے، ہائے ہائے، تعلق فاطمہ کے لال سے خاصا پرانا ہے، تمہاری دید کو ترسا ہوا سارا گھرانہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تمہاری دید کو ترسا ہوا سارا گھرانہ ہے، حسینی استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، حسینی استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے، محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے۔ ادھر سارے نبی آئے، سارے نبی شہزادہ علی اکبر کی زیارت کے لیے۔ کوئی کہہ رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے واہ محمد دوبارہ آ گئے، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا ہے واہ محمدہ، کوئی کہتا ہے واہ علیہ۔ ہر نبی کہہ رہا ہے، ہر اس کا وسیع بھی کہہ رہا ہے۔ یہ سارے جو نبی بول رہے تھے، ان سب میں نا اللہ بھی بول اٹھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ بھی تھوڑے ہو لیکن ہے سارے عقیدے والے ہو، لیکن بس تھوڑا سا معیار مودت اور بلند کیجئے گا۔ اب ماشاءاللہ تھوڑی جی اچھی آواز میں بس کہہ دیو تاکہ میں بھی گھر تک راضی رہاں۔ اللہ بھی بابا جی بول اٹھا، کہا زیارت کروا رہے ہیں، یوں چہرے سے نا علی اکبر کے ہلکا سا پلو ہٹا، سارے نبی زیارت کر رہے ہیں، سارے وسیع زیارت کر رہے ہیں، اکبر کے چہرے سے ہلکا سا پلو اٹھا، یوں ہٹنے کی دیر تھی، وہ خالق بھی بول اٹھا، کہنے لگا چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، آئے ہائے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، عرش تاکیند چمکن دی ڈس آ گئی ہے۔ چند چہرے تو اے حسین تو نے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، عرش تاکیند چمکن دی دس آ گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہاں سونا تے سونے بنے گا رہا، پر تینڈا اکبر بناون دی چس آ گئی ہے۔
حیدری آلیا پر تینڈا اکبر بناون دی اتنا خوبصورت علی اکبر، اتنا شمس بیت الحسین، حسین کے گھر کا سورج علی اکبر۔ 10 محرم کو نا جی فضائل سنیے گا جی، 2-3 شہزادے کے حملے کے بند آپ کو سنانے۔ شہزادے کو یوں علی اکبر کو بھیجا جنگ کے لیے، یوں جنگ کو بھیجا حسین نے۔ حسین نے کہا میدان میں علی اکبر جنگ کرو۔ علی اکبر جانے لگے۔ کہا بیٹا کیسے لڑو گے؟ توجہ جی، کہا بیٹا جنگ میں کیسے لڑو گے؟ شہزادہ علی اکبر نے یوں ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا، تلوار پہ ہاتھ رکھا، گھوڑے پہ زین سے بلند ہوئے، بلند ہو کے کہنے لگے بابا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ ہائے ہائے علی ہوں نا میں علی ہوں نا، خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے اس میں قوت حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح سے دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ ہائے ہائے اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں ایک وار سے ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، ایک وار سے ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ گردن سے ساتھ عزت جو بڑی تھی، 2 جملے مصائب کے، عزت جو بڑی تھی بھائی آگے تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ 10 محرم کا دن حسین نے اسی اپنے شہزادے سے کہا علی اکبر، کہا جی بابا، کہا میرا دل ہے سادات کی قربانیوں سے سب سے پہلے تیری قربانی ہو۔ شہزادے نے کہا جیسے بابا آپ کی مرضی۔ کہا سب سے پہلے جا پھپھی کے پاس موت کی اجازت مانگ کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر چلے پھپھی کے خیمے کے پاس، اجازت طلب کی، پھپھی نے کہا بسم اللہ۔ علی اکبر خیمے کے اندر آئے، کہا پھپھی اماں بابا کی خواہش ہے سادات کی شہادتوں سے پہلے میری شہادت ہو، موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا اچھا علی اکبر موت کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا علی اکبر میں کربلا آئی ہوں نا، مدینے سے لے کے کربلا، تیری شادی کا مجھے بڑا شوق تھا، میں نے تیری شادی کے لیے ملک سے کپڑے منگوائے ہیں، ملک سے مہندیاں، حسرت ویسے کہ میں نے پڑھنی ہے، ملک سے میں نے مہندیاں منگوائی ہیں۔ تیرا چچا عبداللہ جب بھی کسی ملک تجارت کے لیے جاتے نا، وہ مجھ سے پوچھتے عالیہ میں فلاں ملک میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہاں سے تیرے لیے چادریں لے آؤ؟ تو میں کہتی چاچے جایا چادریں نہ لے کے آنا، چادریں مجھے عباس نے بڑی لے کے دی ہیں، چادریں مجھے غازی نے بڑی لے کے دی ہیں۔ ہے عبداللہ آپ جس ملک میں جاتے ہو وہاں شہزادوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہیں۔ کہا وہ پوشاکیں نہیں بنتی؟ کہا بنتی ہیں۔ کہا مہندیاں نہیں بنتی؟ کہا بنتی ہوں۔ کہا گانے نہیں بنتے؟ کہا بنتے ہیں۔ کہا مجھے اکبر کی شادی کا بڑا شوق ہے، آپ وہاں سے اکبر کے لیے پوشاکیں لے کر آنا، گانے لے کر آنا۔ کہا اکبر میں نے ملک سے مہندیاں منگوائی، ملک سے گانے منگوائے، پہننے کا وقت تیرے پاس ہے نہیں، میں یہ ساری شادی والی چیزیں زمین پہ رکھتی ہوں، ان کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا چلا جا۔ بی بی نے یوں پوشاکیں رکھی، یوں مہندیاں رکھی، اکبر نے پہلا پاؤں پہلی پوشاک پہ رکھا، زمین کربلا میں زلزلہ آنا شروع ہوا، اکبر نے دوسرا پاؤں گانے پہ رکھا، فرات کی مچھلیاں تڑپ کے باہر آنے لگی، زلزلے آنے لگے، آندھی چلنے لگی۔ بی بی نے کہا اے یوں اکبر ابھی ان چیزوں پہ چل رہے تھے نا، یا پیچھے سے پلو کو کھینچ آئی، یوں پلو کو کھینچ آئی نا، مڑ کے دیکھا یا 4 سالہ مریم کربلا۔ سکینہ بی بی نے کہا بھائیا تیری شادی ہو رہی ہے؟ کہا پھپھی نے کہا یہ شادی کے سامان پہ پاؤں رکھتا ہوا چلا جا۔ کہا بھائیا جب میں مدینے سے چلی تھی نا تو مجھے سغرا نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہونا تو پلو بدھائی تو لینا، اکبر تیری شادی ہو رہی ہے، پلو بدھائی مجھے دے۔
اکبر نے یوں انگشتری اتاری، سکینہ کے ہاتھ پہ رکھی، کہا سکینہ یہ پلو بدھائی لے جا، جب مدینے جانا نا تو سغرا کو دینا۔ سکینہ نے کہا بھیا یہ پلو بدھائی کسی اور کو دے، میں نے بابا سے اکثر سنا ہے ہر کوئی واپس جائے گا، میں نے شام رہ جانا ہے، میں نے شام رہ جانا ہے۔ کہا بی بی نے کہا میں تو تیری پالنے والی ماں ہوں، وجہ نزول تیری ماں ام لیلہ ہے۔ کہا اچھا اماں کے خیمے کرنے گئے، وہاں پہ کیا حالت ہے؟ بی بی ام لیلہ مصلی عبادت پہ تشریف فرما، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے، بار الہ کبھی کوئی وقت آئے گا اکبر مجھے ماں کہے گا، کبھی کوئی وقت آئے گا اکبر مجھے ماں کہے گا۔ یہ کہنا تھا، اکبر نے پلو ہٹایا خیمے کا، کہا ماں او میری جنگلوں کا سفر کرنے والی اماں، او میری کسی کو کچھ نہ کہنے والی اماں، اماں تیرا اکبر آیا ہے۔ بی بی نے کہا اکبر تیری ماں کا خیمہ دوسرا ہے، ہائے ہائے میں تو تیری ماں نہیں ہوں۔ کہا پھپھی نے بتایا ہے تیری وجہ نزول ماں ام لیلہ۔ کہا پھپھی نے بتایا؟ کہا اس کے اون محمد کی خیر ہو، کہا اس کے اون محمد کی خیر ہو۔ اکبر تو آنا، اکبر تو آیا نا۔ اکبر یوں مسند کو مزید صاف کیا، یوں پلو میں اپنا کپڑا بچھایا، کہا اکبر تو مسند پہ بیٹھ، تو محمد بن کے مسند پہ بیٹھ، میں ریت بن کے تیری زمین پہ بیٹھتی ہوں۔ میں دیکھوں تو صحیح محمد بچپن میں کتنا خوبصورت تھا، میں دیکھوں تو صحیح محمد جوانی میں کتنا خوبصورت تھا۔ اکبر تو مسند پہ بیٹھ، اکبر نے مسند پہ بیٹھے، کہا اکبر پھر کہنا اماں، کہا او میری اماں، او میری جنگلوں کا سفر کرنے والی اماں، کہا 18 سال میں پہلی بار تو نے مجھے ماں کہا ہے۔ اکبر میرا دل ہے تو نے پہلی بار مجھے ماں کہا ہے، میرا دل ہے تو مجھ سے کچھ مانگ، میرا دل ہے تو مجھ سے کچھ مانگ۔ اکبر اٹھے کہنے لگے اماں تو بڑے گھر کی بڑی بہو ہے، ہائے تو بڑے گھر کی بڑی بہو ہے، اماں دیتی ہے تو موت کی اجازت دے، ہائے ہائے دیتی ہے تو موت کی اجازت دے۔ بی بی نے کہا اچھا موت کی اجازت مانگا بھی تو موت کی اجازت، جا اکبر تجھے موت کی اجازت ہے۔ اجازت ملی، خیام میں آئے حسین، آخر 2 جملے، خیام میں آئے حسین نے کہا اجازت مل گئی، کہا بابا مل گئی۔ کہا علی اکبر سے، اکبر گھوڑے پہ سوار، عباس سے کہا عباس تو شبیہ علی ہے یہ شبیہ محمد ہے، تو شبیہ علی ہے یہ شبیہ محمد ہے، محمد کے لیے محمد کا گھوڑا لے آ۔ عباس گھوڑا لے کر آئے، عباس کو جب سوار کرایا علی اکبر کو، علی اکبر جانے لگے۔ یہ سوار جتنے بھی گئے ہیں نا، حسین نے کسی کو واپس نہیں بلایا، 1 یا 2 بار کسی کو واپس بلایا، یہ واحد شہید ہے علی اکبر۔ اکبر چلے، اکبر نے تھوڑا یہ بھی فاصلہ طے کیا، یا حسین نے بلایا اکبر واپس آ۔ اکبر واپس آتے، کبھی اکبر کی داڑھی پہ بوسہ لیتے، کہتے اب چلا جا، پھر اکبر جاتے پھر بلا لیتے، پھر اکبر کے سینے کا بوسہ لیتے، پھر اکبر جاتے پھر واپس بلا لیتے۔ کہا اکبر کا کبھی داڑھی پہ بوسہ، کبھی سینے پہ بوسہ، 36 بار بلایا، 36 بار بھیجا۔ 36ویں بار علی اکبر نے کہا بابا اگر دل نہیں چاہتا تو میں نہیں جاتا۔ کہا اکبر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر میں دیکھتا تو کیسے اسے جنگ کو بھیجتا ہے، تیرے جیسے جوان کوئی جنگوں کو بھیجنے کے لائق ہے۔ کہا بابا نہیں تو میں نہیں جاتا۔ کہا نہیں اکبر تو جا۔ اکبر چلے، اکبر نے جنگ کی، اکبر نے یوں پشتوں کے پشتے الٹے، ادھر 3 لین اکبر کے سامنے آئے، پسرے سعد، ہرمل اور شمر، انہوں نے تینوں پہ خدا و رسول کی لعنت ہو۔ انہوں نے کہا اکبر تو ادھر جنگ کر رہا ہے، ادھر تیری پھپھیوں کے خیموں کو آگ لگ گئی ہے، آئے ہائے ادھر تو جنگ کر رہا ہے، ادھر تیری پھپھیوں کے خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ ادھر اکبر نے یوں مڑ کے دیکھا، ادھر حسین بن معین خدا و رسول کی اس پہ لعنت ہو، اتنے نیزے کا ایسا بار کیا، اکبر زین سے زمین پہ آئے، کہنے لگے بابا او میری مدد کو آئیے۔ اللہ اللہ اللہ
ممبرین کرام جو باہر تشریف فرما ہے میں ان سے ملتمس ہوں ہمارے بلاؤ ہوئے مزدمان مقررین تشریف ڈاکٹر صاحب کے لے جائے بچے کو بھیجے تو تشریف لا چکے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے وقت پہ پڑھا بچے کو بھیجے آپ